أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواه البخاری. تو جو کوئی شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے بس یقیناً اللہ کی ملاقات کا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ صالح عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. سورہ العنکبوت آیت نمبر 5. اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، بہت بڑی بشارت دے رہے ہیں کہ تم دنیا کے اندر میری خاطر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہو، میری خاطر صبر اور حوصلے سے کام لیتے ہو کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. تو سن لو، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. اللہ کی ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے، بالکل قریب ہے اللہ کی ملاقات. اللہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے، وہو السمیع العلیم، اور تمہارے حالات سے بھی خوب واقف ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں: علم اللہ سبحانہ وتعالی شدت شوق اولیائہ ولقائہ وَإِنَّ قُلُوبَهُمْ لَا تَهْدَوْا دُونَ لِقَائِهِ ضَرَبَ اللَّهُ لَهُمْ أَجَلًا. اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے کہ اس کے مومن صالح بندے اس سے ملاقات کی کتنی تڑپ رکھتے ہیں، کتنا شوق رکھتے ہیں اس سے ملنے کا. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک وقت بتا دیا ہے کہ اللہ سے ملاقات بہت جلد تمہارے ہونے والی ہے، تاکہ ان کے دل سکون میں آ جائیں، وہ حوصلے میں رہیں، وہ خوش ہو جائیں. دنیا کے اندر ایک شخص کسی شخصیت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہے، اس سے ملنے کے لیے وہ تڑپ رکھتا ہے. اس کی طرف سے ملاقات کا ٹائم مل جاتا ہے تو وہ گن گن کے دن گزارتا ہے، شدت کے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ گھڑی آئے جب میری اپنی سب سے محبوب ترین شخصیت کے ساتھ ملاقات ہو، میں اس کا دیدار کروں، اس کے ساتھ باتیں کروں، اس کے ساتھ بیٹھوں، وقت گزاروں. وہ جو انتظار کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر بھی اپنا الگ ہی لطف اور الگ ہی مزہ ہوتا ہے، جس میں کمال شدت ہوتی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الذ ما فی الدنیا، ایک مومن کے لیے جو سب سے زیادہ لذت والی چیز دنیا میں ہے وہ کیا ہے؟ الشوق الی لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کا شوق ہے. سب سے زیادہ لذت دینے والی چیز دنیا کے اندر ایک مومن کے لیے اللہ کی ملاقات کا شوق ہے. کب وہ وقت آئے گا کہ میرے رب سے، میرے خالق مالک سے ملاقات ہوگی. اور پھر دنیا کے اندر جب وہ وقت آ جاتا ہے
کہ انسان اپنے محبوب سے ملتا ہے، وہ لمحات اس کے لیے بڑے حسین ترین اور لذیذ ترین بن جاتے ہیں کہ اپنے محبوب کے سامنے بیٹھا ہے، اس کا دیدار بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ملاقات کا لطف بھی لے رہا ہے۔ وہ لمحات اس کے لیے بڑے حسین ترین ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے محبوبوں کی مثالیں یہ مفادات کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، یہ محبتیں، یہ شوق، یہ ملاقات دنیا کی خوبصورتی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، عارضی اور فانی دنیا کی چیزوں کی وجہ سے ملاقات اور محبت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ جو قیامت والے دن مومنوں کی ملاقات ہوگی اور دنیا کے اندر مومنوں کے دل کے اندر اللہ کی ملاقات کا جو شوق ہوتا ہے، وہ ان محبتوں سے اس کی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی، وہ کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہم اپنے دل کو اس کسوٹی کے اوپر جانچ سکتے ہیں، اپنے دل کے اندر اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے رب کے ساتھ اس دنیا کے اندر ملاقات کا شوق کتنا ہے اور دنیا کی چیزوں اور دنیا کے مفادات کا شوق اور حرص کتنی ہے۔ جتنی زیادہ کسی چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کسی شخصیت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس سے ملاقات کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل جو ہے نا، دو قسم کے دل ہیں، دو طرح کے دل ہیں۔ ایک دل وہ ہے جو عرش کے گرد چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے عرش کا، وہ اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے کہ میرے رب کے ساتھ کسی طریقے سے ٹائم میں جو مجھے مل جائے، میرے رب سے ملاقات ہو جائے، میں اپنے رب کا دیدار کروں۔ اور دوسرے وہ دل ہوتے ہیں جو کوڑا کرکٹ کے گرد چکر لگاتے ہیں، دنیا کی حقیر گھٹیا چیزوں کے گرد ہی وہ گھومتے رہتے ہیں۔ میرے پاس دنیا کی فلاں چیز بھی ہونی چاہیے، گاڑی بھی ہونی چاہیے، اعلیٰ قسم کی کوٹھی کار بنگلہ بھی ہونا چاہیے، دنیا کی فلاں نعمت بھی ہونی چاہیے، فلاں نعمت بھی ہونی چاہیے۔ ان کا سارا طواف جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کے گرد ہی ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے دلوں کی یہ تقسیم کی ہے، دو قسم کے دل ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، صحیح بخاری کے اندر حدیث، جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات چاہتا ہے، جو اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے کرہ اللہ لقاء، اللہ بھی اس سے ملاقات ناپسند کرتا ہے۔ اب ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کہاں ہے وہ محبت، کہاں ہے وہ شوق جو ایک مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میرے رب سے ملاقات ہو، میں اپنے رب کا دیدار کروں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر عبادت گزاروں کو علم ہو جائے نا کہ اللہ کا دیدار قیامت والے دن کوئی نہیں ہونا، تو وہ اسی غم کے ساتھ ہی فنا ہو جائے۔ ان کی ساری عبادتیں کوششیں اس لیے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن اپنے محبوب کا دیدار ہوگا، ہم اپنے خالق کو دیکھیں گے، اپنے مالک کو دیکھیں گے، اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھیں گے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو عبادت کرنے والے وہ ویسے ہی مر جائیں غم کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو دیکھ لیں، شدت شوق کے اندر، اپنے رب کی ملاقات کے شوق کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، ایک وقت طے کیا کہ فلاں وقت جو ہے آپ نے کوہ طور پر آنا ہے، بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگوں کو چن کر لے آنا ہے،
कल्लमहु रब्बुहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शरफ बख्शा, उनके साथ मुलाकात कलाम किया। जब अल्लाह से कलाम हुआ तो अल्लाह से मुलाकात की शिद्दत के अंदर वो ये मुतालबा कर बैठे, रब्बे आरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मुझे दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं अपने खालिक मालिक का दीदार करना चाहता हूं, मैं अपने मालिक को देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, लन तरानी, दुनिया के अंदर हरगिज तू नहीं देख सकेगा। शिद्दत इतनी थी, मुलाकात का शौक इतना ज्यादा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, वलाकिन उन्जुर, अगर तू देखना ही चाहता है, उन्जुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी, इस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह पर ठहरा रहा तो तू भी मुझे देख लेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्का व खर्र मूसा साइका, अल्लाह ने अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाली, पहाड़ जो रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश होकर गिर पड़े। ये मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मुलाकात की तड़प थी, शौक था कि मैं अपने रब को देखूं। और जब कोहे तूर पर जा रहे बनी इसराइल वाले भी पीछे हैं, तो जब करीब पहुंचे दौड़ लगा दी, तेज हो गए। अल्लाह ने पूछा, माँ आजाला का अन कौमिका या मूसा, ए मूसा अपनी कौम को पीछे छोड़ के जल्दी जल्दी क्यों आ गया? काल आजिलतु रब्बी इलैका रब्बी लितरदा, ए अल्लाह मैंने तेरी तरफ इसलिए जल्दी की है कि तू राजी हो जाए। मेरे दिल में तड़प है, तेरी रिजवान का शौक है, मैं तुझे राजी करना चाहता हूं, तेरे साथ मुलाकात करना चाहता हूं। इस मोहब्बत के अंदर मैंने दौड़ लगा दी, आजिलतु इलैका रब्बी लितरदा। तो ये शौक जो हमारे दिलों में हम झांक कर देखें बहुत कम नजर आता है। ये कैसे पैदा होता है कि अल्लाह की मुलाकात का शौक हो और फिर इसका असर भी बहुत ज्यादा है। वो असर भी हम बयान करेंगे कि जब अल्लाह की मुलाकात का शौक दिल में पैदा होता है तो फिर बंदे के ऊपर क्या तब्दीली आती है। अल्लाह की मार्फत हासिल करना, अपने खालिक मालिक के बारे में उसके अस्मा और सिफात के साथ उसकी पहचान करना, ये अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाता है और उससे मुलाकात का शौक दिल के अंदर पैदा करता है कि मेरे रब की क्या सिफात है, मेरे रब के कौन कौन सी अस्मा हैं, मैं अपने रब का तारुफ हासिल करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अपने बहुत सारे अस्मा जिक्र फरमाए हैं, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाए, मैं उनको गहरी नज़र के साथ पढ़ूं, उनका मुताला करूं ताकि मुझे अपने रब की पहचान हो। तो जब अल्लाह की पहचान होती है तो फिर बंदे के दिल के अंदर शौक उठता है अपने रब से मुलाकात का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के सामने अल्लाह ताला की मार्फत रखते थे, अल्लाह की पहचान उनको सिखाते थे। सहाबा के दिल में अल्लाह की मुलाकात का शौक पैदा हो गया। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हल नरा रब्बना यौमल क़ियामा, दुनिया में तो अल्लाह की मुलाकात नहीं हो सकती, अल्लाह से हम को नहीं देख सकते, क्या हम क़यामत वाले दिन अल्लाह को देखेंगे? आपने फरमाया, हाँ, क़यामत वाले दिन तुम अल्लाह को देखोगे। कैसे देखेंगे? फरमाया कि तुम सूरज को देखते हो, बादल नहीं होते, सूरज चमक रहा होता है, जिस तरह साफ नजर आता है सूरज, हर शख्स अपनी जगह पर बैठ के, अपने घर में बैठ के सूरज का दीदार कर सकता है। चांद को, 14वीं रात के चांद को देखते हो, बादल नहीं होते, हर शख्स दुनिया के अंदर अपनी जगह पर बैठा चांद को देख सकता है, कोई रुकावट नहीं होती। और चांद और सूरज को देखने के लिए कोई रश और भीड़ करने की भी जरूरत पेश नहीं आती, हटो बच्चों की सदाएं लगाने की भी जरूरत पेश नहीं आती कि मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। हर शख्स अपनी अपनी जगह पर सूरज चांद को देखेगा, देखता है। ऐसे ही तुम जन्नत के अंदर अपनी अपनी जगह पर बैठ के अपने रब का दीदार करो, तुम्हें कोई रश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वुजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कई चेहरे क़यामत वाले दिन बड़े तरोताज़ा खुशो खुरम होंगे
کس کے ساتھ؟ الی ربها ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، نادا مناد، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجنت خلود، یا اہل الجنت، اے جنتیو، ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکم، اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ ایک وعدہ ہے، تم جنت میں آ گئے ہو، اب اللہ کا ایک وعدہ رہ گیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ وعدہ تمہارے ساتھ پورا کرے۔ تو جنتی کہیں گے الم تبیض، یا اللہ الم تبیض وجوہنا، تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، ویثقل موازیننا، اور ہمارے میزان حسنات کو بھاری نہیں کر دیا، ویدخلنا الجنہ، اور ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا، وینجزنا من النار، اور آگ سے بچا لیا۔ اس سے بڑی نعمتیں ہمارے لیے کیا ہوگی؟ پل صراط سے آسانی سے گزار دیا، وہ مشکل ترین لمحات سے گزار کر تو نے اپنی جنت میں ہمیں داخل کر دیا، یا اللہ اس سے بڑی نعمت اور ہمارے لیے کیا ہوگی؟ اور کون سا وعدہ ہے جو تم ہمارے ساتھ پورا کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فیکشف الحجاب فینظرون الیہ، اللہ پھر اپنے چہرے سے حجاب کو دور کرے گا اور جنتی لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فما آتاہم احب الیہم من النظر الیہ، جب اللہ رب العزت کا دیدار جنت میں جنتیوں کو ہوگا، جنتی جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے، وہ نعمتیں ہیج ہو جائیں گی، جتنا لطف اور جتنا مزہ اللہ کے دیدار میں آئے گا جنت میں وہ مزہ نہیں ہوگا، جنت کی نعمتوں میں وہ لطف نہیں نظر آئے گا۔ اور یہ مالا عین رات، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی معمولی نہیں، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت کے اندر تیار کی ہیں جنتیوں کے لیے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور ان نعمتوں کے بارے میں خیال تک نہیں پیدا ہوا کسی انسان کے دل میں، اتنی عظیم نعمتیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے جو نام ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جنت میں یہ کھجور ہے، جنت میں بھی کھجور ہوگی، پانی کی نہر ہے، جنت میں بھی پانی کی 4 نہریں، 4 قسم کی نہریں ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، یہ صرف نام ہیں، باقی ان کی صفات، ان کا مزہ، لطف، وہ ان چیزوں کا دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا۔ جنت کی کھجور دنیا کی کھجور اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، وہ اتنی اعلیٰ قسم کی کھجور۔ جنت کی نعمتیں صرف نام کی حد تک مشابہت ہے دنیا کی چیزوں کے ساتھ، وگرنہ وہ نعمتیں تو بہت اعلیٰ جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، یہ اس کا شکر کرنا اور اس کی مہربانی، اس کی رحمت، اس کا احساس کرنا کہ اللہ نے میرے اوپر کتنی رحمت کی ہے۔ اور جنت میں جو مومنوں کے لیے اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں ان کی پہچان کرنا، یہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت بٹھا دیتی ہیں کہ اتنا احسان جتنا اللہ کا ہمارے اوپر فضل اور احسان ہے، کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں، انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے کوئی بڑی سے بڑی مخلوق نہیں ہے جس نے اس قدر زیادہ احسانات ہمارے اوپر کیے ہوں جتنے اللہ نے ہمارے اوپر کیے۔ ان احسانات کی وجہ سے اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کی وجہ سے، اللہ کے رازق ہونے کی وجہ سے اللہ سے محبت کرنا ہے، کہ اللہ سے اتنی محبت کہ اس سے ملاقات کا شوق دل کے اندر پیدا ہو، کہ میں اس سے ملوں، اپنے خالق مالک کو دیکھوں۔ اور جب بندہ اس چیز کو سوچتا ہے اور اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے اور اللہ کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، بندے کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ کوتاہی، سستی میرے اندر پائی جاتی ہے کہ میں دنیا کی چیزوں کی طرف اس قدر مائل ہو گیا ہوں کہ اپنے رب کو بھول گیا ہوں۔
جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر، لکھی ہوئی تقدیر، اس کے اوپر بندہ راضی خوش رہتا ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ بندے کے بارے میں کر دیا ہے اس پر راضی خوش رہتا ہے۔ ایک وہ درجہ ہے کہ بندہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک وہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی محبوب ترین چیز قبض کر لی ہے، اس کے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ اور دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹے کی پیدائش پر، وفات پر کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ اللہ کا انعام تھا، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، اللہ نے اپنے پاس بلا لی ہے، ہم اس پر بھی اللہ کا کی حمد اور شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، بیت الحمد، کہ بندہ ہر چیز پر مصیبت بھی آتی ہے تو اس پر بھی الحمدللہ، تکلیف پریشانی بھی آتی ہے اس پر بھی الحمدللہ، کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی تقدیر کے اوپر میں راضی ہوں، خوش ہوں، اللہ میرے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اور اس کے اندر بھی اللہ نے میرے لیے کوئی بھلائی چاہی ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جب اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے، جس بندے کے دل میں اللہ کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کے ذکر میں وحشت نہیں ہوتی، انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، لذت آتی ہے، نماز پڑھنے میں لذت آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پریشانی ہوتی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے اے بلال اذان دو، ارحنا بالصلاۃ، نماز کے ساتھ ہمیں راحت ملتی ہے، ہم نماز ادا کریں۔ اللہ کے ذکر سے راحت ملتی ہے، اللہ کا ذکر کر کے ہمیں مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 بندے ہیں جن کو اللہ نے عرش عظیم کا سایہ دینا ہے، ان میں سے ایک بندہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں محبت کی وجہ سے، ملاقات کے شوق کی وجہ سے، تو اللہ رب فرماتے ہیں میں ایسے اپنے محبوب بندے کو عرش عظیم کا سایہ دوں گا۔ تنہائی میں مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں میری محبت کی وجہ سے، میں قیامت والے دن اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جب لوگ اپنے گناہوں کے اندر اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، میں عرش عظیم کا سایہ اپنے اس محبوب بندے کو دوں گا۔ اللہ کا ذکر کرنا، ان میں سب سے اہم چیز، اللہ سے ملاقات کی سب سے اہم چیز نماز ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، صبر بھی کرو اور نماز سے مدد طلب کرو کہ اس پریشانی اور مصیبت کے اندر تم استقامت کے اندر رہو، ثابت قدم رہو۔ تو صبر کرنا چاہیے تمہیں اور نماز پڑھو تاکہ تمہیں اللہ رب العزت ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کے اوپر پابندی کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ صبر کرنا بھی مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، نماز کن پر بھاری نہیں ہے؟ اللہ کی خشیت دل میں رکھنے والے، جو یہ گمان کرتے ہیں، جن کے دل میں یہ یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنے رب سے ملاقات کا شوق، اپنے رب سے ملاقات کی تڑپ جو ہے ان کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ جن بندوں کو اللہ رب العزت عرش عظیم کا سایہ دینا، ان میں سے وہ آدمی بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے اندر ہی اٹکا رہتا ہے، نماز پڑھ کے جاتا ہے، ہر وقت وہ ٹائم دیکھتا ہے
کہ کب میں دوبارہ نماز کا ٹائم ہو میں اپنے رب سے جا کے ملاقات کروں. نماز کے علاوہ ہمارے لیے اپنے رب سے ملاقات دنیا میں اور کون سا عمل ہے کہ جہاں پر ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوں. اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے ان کے لیے نماز کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز کے اوپر پابندی کرنا ان کے لیے کوئی بھاری نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے, قیامت والے دن اللہ سے ملیں گے. ساتھ ہی فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وصلاۃ قبل غروبها فافعلوا, اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ تمہاری عصر کی نماز کسی صورت میں نہ رہے, فجر کی نماز تمہاری کسی صورت میں نہ رہے, فجر اور عصر کی محافظت پر اپنے نفس کے اندر پابندی کر لو, فافعلوا تو ضرور کرو, اس کے ساتھ تمہیں اللہ کا دیدار ہوگا. فجر اور عصر کی نماز کے اندر پابندی کرنا اللہ رب العزت کے دیدار کا ذریعہ ہے. باقی نمازیں بھی پڑھنی ہیں لیکن خصوصاً ان دو نمازوں کی محافظت کے اوپر صحیح بخاری کی اس حدیث میں اللہ کے دیدار کی خوشخبری ہے کہ ان لوگوں کا اللہ سے ملاقات کا شوق پورا ہوگا. اور جو فجر اور عصر کی نماز میں سستی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی ملاقات کا جذبہ ہے ہی نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارعوا الی الجمع, لوگوں جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی جایا کرو. کیوں؟ فإن اللہ یبرز لأہل الجنۃ فی کل جمعۃ یکون منہ القرب علی قدر اسرائیہم فی الجمعہ. اللہ رب العزت جنت میں ہر جمعے جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا. جب اللہ کا دیدار ہوگا جنت کی نعمتیں ہیج, اور ہر جمعے اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا. اور دیدار کرنے میں زیادہ قرب کن کو نصیب ہوگا؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں علی قدری یکون منہ فی القرب علی قدری اسرائیہ فی الجمعہ, جو دنیا میں جلدی جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے قیامت والے دن جنت میں ان کو اللہ کے دیدار کرنے میں زیادہ قرب حاصل ہوگا. جو جلدی جمعے کے اندر سے جاتے تھے, شوق رکھتے تھے کہ ہم جلدی جمعے کے لیے پہنچیں, آگے ہو کے بیٹھیں, وہ دنیا میں اس کو اللہ کی ملاقات کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ ہم جمعے میں جلدی جائیں, اس سے اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی. تو جنت میں بھی ہر جمعے جب اللہ کا دیدار ہوگا وہ لوگ آگے آگے ہوں گے دیدار کرنے میں جو جمعے میں جلدی جایا کرتے ہیں. ادھر کسی بڑی شخصیت نے آنا ہو, کوئی بہت بڑے عالم نے آنا ہو, کوئی بہت بڑے وزیر نے آنا ہو, تو لوگ ٹائم پہ پہلے نکل جاتے ہیں کہ ہم آگے چلے جائیں, قریب ہو کر بیٹھیں تاکہ ان سے ملاقات بھی ہو جائے. اس شخصیت سے محبت کی وجہ سے قرب حاصل کرتے ہیں. بھئی اللہ اس قابل نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم اللہ رب العزت سے ملاقات کی تڑپ سب سے زیادہ رکھیں. یہ تو اللہ کے بندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. فرمایا میرے بھائی وہ ہیں یکونون من بعدی, جو میرے بعد آئیں گے, یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ, ان کے دل میں میرے ساتھ ملاقات کی اتنی تڑپ ہوگی کہ اپنے اہل و عیال کی قربانی دینا پڑے, ان کو چھوڑنا پڑے, مال و دولت سارا لٹانا پڑے میرے ایک دیدار کے لیے. وہ ایک دیدار, میرے ایک دیدار کے لیے سب کچھ لٹا دیں گے. یہ رسول اللہ سے محبت کہ آج اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول فلاں مقام پر تشریف لائے ہیں تو محبوب کی, ایک محب کی کیفیت کیا ہوگی کہ میں اپنا سارا کچھ, سارا سرمایہ بیچ دوں, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں, اور مجھے لمبا سفر کرنا پڑے, مصیبتیں تکلیفیں اٹھانی پڑے, ایک دیدار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے. اور اللہ کے رسول سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے. انہوں نے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے.
صراط مستقیم جو اللہ تک جاتا ہے، اللہ سے ملاقات والا راستہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس راستے پر رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک مومن جو ہے کسی سے تعلق قائم کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی محبت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کی ملاقات کا جذبہ ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، اس کے تعلق، اس کی محبتیں، اس کی دوستیاں، اس کی دشمنیاں، ان ساری چیزوں کی بنیاد اللہ کی محبت ہوگی۔ یہ اللہ سے ملاقات اور اللہ سے محبت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ تعلقات کی بنیاد مفادات نہیں ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر تعلقات کی، دنیا کے تعلقات کی بنیاد دنیاوی مفادات ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ کی محبت اس سے کوسوں دور ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کا جذبہ نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے دنیاوی تعلقات، دنیاوی مفادات کے اوپر نہیں بناتا بلکہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر بناتا ہے، یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بندہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، اس لیے میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ، جو بندہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کی خاطر کسی کو دیتا ہے، منع للہ، اللہ کی خاطر کسی سے روکتا ہے، فقد استکمل الایمان، وہ ایمان کے کامل درجے کو پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی محبت کا، اللہ کی ملاقات کا شوق دل کے اندر ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی کے اندر، سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، لمبی دعا ہے، اس دعا کے اندر ایک جملہ یہ ہے، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ذَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری توفیق کے ساتھ ہی ہے۔ کیا چیز مانگتا ہوں؟ لذت النظر الی وجہک، تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت اور شوق کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، والشوق الی لقائک، اور تیری ملاقات کا شوق میرے دل میں پیدا ہو جائے، اس چیز کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں تجھ سے، یا اللہ دنیا میں میرے دل کے اندر اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دے، اور قیامت والے دن اپنے رویت، اپنے دیدار کا لطف ہمیں عطا فرمانا۔ یا اللہ ان دونوں چیزوں کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی سب سے لذیذ ترین دنیا کی اللہ کی ملاقات کا شوق، سب سے لذیذ ترین چیز آخرت کی اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات کا ہو جانا۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر کے اس مبارک دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اور ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق بھی ہو، اور قیامت والے دن اللہ کے دیدار کا شوق اور وہ لذت حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے دل میں پیدا ہو، اور وہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار ہو بھی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں یہ جذبہ پیدا کرنے کی اپنے دلوں کے اندر توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔